كفاني علم ربي. بزرگوں اور ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کے اندر ہمارے اور آپ کے نبی سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو جہاں فخر رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس مبارک مہینے کے اندر سرکار کی آمد ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مبارک مہینے کے اندر ہے۔ اگر ہمارے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنے ڈھول تاشے بجاتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہمیں خرچ کرنا ہے صحیح جگہ پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں سرکار کی آمد پر ہمیں کیا خرچ کرنا ہے، کیا نہیں خرچ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، خیرات کریں، صدقہ کریں، قرآن کی تعلیم، قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی کہہ دیں اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ درود کا اہتمام کیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیوانے ہیں، سرکار کی پورے مہینے درود شریف پڑھتے ہوئے، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے سرکار کے اوپر ہماری زندگی گزر جاتی تب بھی کم تھا۔ میرے دوست، اگر ساری زندگی کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا رہے، آپ کے معجزات بیان کرتا رہے، آپ کی صفات کو بیان کرتا رہے، آپ کے اخلاق و کردار کو بیان کرتا رہے، اس آدمی کی زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن آپ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، ساری زندگی گزر جائے گی۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا، اے رفیق حیات، میں باہر جانا چاہتا ہوں، بدیش جانا چاہتا ہوں، تجارت کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگی، ابھی شادی کو 2 مہینے گزرے ہیں، ابھی شادی کی بہار بھی نہیں دیکھی، ابھی تو صحیح کر کے تمہارے چہرے کو بھی نہیں دیکھا، تمہاری صحیح کر کے پہچان بھی نہیں ہوئی، اب جدائی کا مسئلہ آنے والا ہے۔ 2 مہینے شادی کو گزرے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے چل دیے۔ بیوی کو سمجھایا، حضرت آمنہ کو سمجھایا، فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، سفر سے آنے کے بعد تمہارے ہاتھ کی روٹی کھاؤں گا، تمہارے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا اور پیار و محبت کی باتیں کریں گے۔ قافلہ روانہ ہو گیا تجارت کرنے کے لیے شام کی طرف۔ جب آنے کا وقت ہوا، تمام مسافر، تمام قافلے والے، تمام تجارتی سامان والے اپنے گھروں کے اندر آ گئے۔ جس دن آنا تھا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہیں کہ آج عبداللہ آئیں گے گھر کے اندر۔ صبح کا کھانا بنا کر جلدی تیار کر لیا اور چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا، بیٹے آج اتنی مسکراہٹ کیوں ہے؟ حضرت آمنہ کہنے لگی، آج میرے شوہر عبداللہ گھر کے اندر تشریف لا رہے ہیں، آج ان کے آنے کا وعدہ ہے۔ کھانا بنا کر صبح تیار کر دیا۔ اب شام تک انتظار کرتی رہی، شام کو آٹا گوندنے کے بعد رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہی ہیں، عبداللہ آئیں گے تو گرم گرم تازی روٹی بنا کر دوں گی۔ حضرت آمنہ بڑی حیا والی تھیں،
جب شام بھی گزر گئی، رات کا وقت گزرنے لگا، حضرت آمنہ نے عبد المطلب سے کہا ابا جاؤ ذرا جا کر پتہ لگاؤ عبداللہ کیوں نہیں آتے؟ سارے مکہ والے، سارے قافلے والے تو نظر آ رہے ہیں، سب اپنے گھروں کے اندر آ کر بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگے، لیکن آپ کا لگتے جگر عبداللہ نظر نہیں آتا۔ حضرت عبد المطلب حرم شریف کے اندر گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ میرا لخت جگر، میرا نور نظر عبداللہ نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ ایک نوجوان دوڑتا ہوا ہے اور کہنے لگا عبد المطلب بڑی خطرناک خبر ہے، بڑی افسوس والی خبر ہے، بتاتے ہوئے بھی ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، ہونٹ بھی کپ کپا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا تمہارے لگتے جگر کا انتقال ہو چکا، وہ نہیں آ سکتے۔ جیسے ہی اس خبر کو سنا حضرت عبد المطلب جو تھے اسی طرح بالکل نیچے کو بیٹھ گئے۔ بیٹے کے غم اور جدائی میں اتنی تکلیف اور اتنا غم ان کو پہنچا، وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے، بہت مجبور ہو کر، بہت پریشان ہو کر، بہت طاقت لگا کر جب اٹھے اور اپنے گھر کی طرف چل دیے، قدم بھی لڑکھڑا رہے ہیں۔ اگر آمنہ بیٹی پوچھے گی تو کیا کہوں گا، اس کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تو کئی مہینے سے انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر عبداللہ آئے گا، اس کے لیے تازی گرم روٹی بنا کر کھلاؤں گی۔ دروازے پر پہنچے، حضرت آمنہ انتظار کر رہی تھی۔ دروازے پر پہنچے، حضرت آمنہ نے پوچھا ابا جان کیا ہوا؟ عبد المطلب نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی اور رو کر کہنے لگے بیٹی جس شوہر کا تو انتظار کر رہی ہے وہ تیرا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ میرے دوستو ذرا غور کرو، جب حضرت آمنہ کو یہ خبر پہنچی ہوگی کیا بجلی گری ہوگی، کتنی پریشانی اور کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخ نکل گئی، بہت روئی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ ابھی بچہ دنیا کے اندر اس نے ابھی آ کر آنکھ نہیں کھولی، اس جانے سے پہلے یتیم ہو گیا، اس کے سر سے سہارا اٹھ گیا، یہ بے سہارا ہو گیا۔ ایک غیب سے ندا آئی او آمنہ فکر نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، اپنے دل کو تسلی دے دے، اپنے دل کو سمجھا دے، یہ بے سہارا نہیں بلکہ دنیا کے اندر جتنے لوگ بے سہارا ہیں سب بے سہاروں کا سہارا اکیلا ہے۔ جس کو تو بے سہارا سمجھ رہی ہے بے سہارا نہیں بلکہ دوسروں کو سہارا دینے کے لیے آیا ہے، دوسروں کو وارث بنانے کے لیے آیا ہے، یتیموں اور بیواؤں کا غمخوار ہے۔ حضرت عبد المطلب سے حضرت آمنہ کا رونا دیکھا نہ گیا، صبح کو بھی روتی ہیں، شام کو بھی روتی ہیں، روتے روتے رات گزر جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے اندر خانہ کعبے کے پاس آئے، خانہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کہنے لگے اے اللہ میرا بیٹا گزر گیا، میرے 9 بیٹے باقی ہیں، میں صبر کر لوں گا، لیکن آمنہ کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ صبح بھی روتی ہے، شام بھی روتی ہے، رات کو بھی رو رو کر گزار دیتی ہے۔ اے اللہ کوئی ایسا بچہ اس کو عطا فرما جو اس کو خوشی دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی او عبد المطلب پریشان نہ ہو، تمام نبیوں کا سردار اس کی جھولی میں لا کر رکھ دیا، تمام نبیوں کا سردار اس کی جھولی میں لا کر رکھ دیا۔ میرے دوستو اسی طرح وقت گزرتا رہا، جب 5 مہینے کا ٹائم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مادر شکم کے اندر 5 مہینے کے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے خوشبو نکلنے لگی، خوشبو مہکنے لگی، اور اتنی خوشبو مہکتی کہ اگر گلی کے اندر کوئی جاتا، اگر دروازے کے سامنے سے کوئی گزرتا تو محسوس کرتا ان کے گھر کے اندر خوشبو کی بارش ہوئی ہے۔ سارے مکہ کے اندر چرچا ہو رہا ہے کہ عبد المطلب کی بہو بیوہ ہے اور 5 مہینے گزرے ہیں، ابھی سے اس نے شوہر کا سوگ منانا چھوڑ دیا۔
سوگ نہیں مناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا اگر شوہر گزر جائے تو 1 سال کم سے کم وہ زینت کی چیزوں کو چھوڑے رکھتی تھی، جیسے نئے کپڑے پہننا، سرما لگانا، خوشبو لگانا، ان سب تمام چیزوں سے کم 1 سال وہ عورتیں رکی رہا کرتی تھیں۔ جب مکہ کے اندر چرچا ہونے لگا، بہت شور مچا، لوگوں نے عبد المطلب سے کہا تمہاری بہو جو بیوہ ابھی 5 مہینے ہوئے اور وہ شوہر کا غم نہیں مناتی، وہ خوشبوئیں لگاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کا چہرہ نیچے کو ہو گیا، جھک گیا اور وہ پریشان ہوئے اور گھر کی طرف آ گئے۔ اپنے گھر آ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ چارپائی پر بیٹھی تھی، اپنے سسر کو آتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، ایک سائیڈ میں ہو گئیں، بڑی حیا والی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی بیوی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کو بلا کر فرمایا کیا تجھے معلوم بھی ہے مکہ کے اندر کیا خبر چل رہی ہے کہ تمہاری بہو اتنی خوشبو لگاتی ہے، اتنی خوشبو لگاتی ہے کہ تمام مکہ والے خوشبو کو سونگ سونگ کر پریشان ہو گئے اور اس نے اپنے شوہر کا غم منانا چھوڑ دیا۔ حضرت کی دادی کہنے لگی ہاں مجھے پتہ ہے، میں ایک مرتبہ اس بات کو آمنہ سے کہنے کے لیے گئی اور میں نے پوچھا اے آمنہ ایسی خوشبو کہاں سے لگاتی ہے، کون لا کر دیتا ہے؟ میں نے جب اس کی بات کہی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی پیشانی سے ایک ایسا نور نکلا جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ میرے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں اس سے اس طرح کے سوال کروں، پوچھوں۔ تم تو مرد و ہمت والے ہو، قریش کے سردار ہو، تم ہی پوچھ لو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عبد المطلب نے پوچھا اے بیٹی ذرا یہ تو بتا جو تو عطر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، کہاں سے لاتی ہے، کون لا کر دیتا ہے؟ کیا تو نے میرے بیٹے کا سوگ منانا چھوڑ دیا؟ حضرت آمنہ کی چیخ نکل گئی کہ آج کیسا سوال کر لیا، آج کیسا سوال کر لیا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، حضرت آمنہ نے کہا ابا جان یہ ایک راز تھا، آج میں تمہیں بتا رہی ہوں، تم نے پوچھ لیا۔ یاد رکھنا میں نے کبھی عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں نے عطر کبھی زندگی میں خریدا نہیں، میں نے عطر کسی سے منگوایا نہیں، میرے لیے کوئی عطر لے کر آیا نہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے اپنے پیٹ پر اس طرح ہاتھ رکھ کر کہنے لگی اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، تم تو صرف خوشبو سونگتے ہو۔ حضرت آمنہ نے کہا، حضرت آمنہ نے جا کر مٹی دیوار سے تھوڑی سی مٹی لے کر آئیں اور ان کے حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا اس کو سونگ کر دیکھو۔ انہوں نے سونگا تو بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت آمنہ نے فرمایا میں نے کل اس دیوار کو چھوا تھا جس کی وجہ سے آج تلک خوشبو نکل رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور وہیں بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے آمنہ بیٹی اور بتا، اور بتا۔ حضرت آمنہ نے کہا بجان آپ کو تو بس یہی پتہ چلا، میں جس تکیے پر سر رکھ کر سوتی ہوں اس کو سونگ کر دیکھو خوشبو آ رہی ہے، جس چارپائی پر بیٹھتی ہوں خوشبو آتی ہے، زمین کے جس حصے پر ہاتھ رکھتی ہوں خوشبو آ رہی ہے۔ اور سب سے بڑا کمال یہ ہے جب میں مکہ کے گلیوں کے اندر چلتی ہوں تمام چاروں طرف سے سلام کی آوازیں آتی ہیں، جب پہاڑوں سے کسی راستے پہ گزرتی ہوں پتھروں سے سلام کی آوازیں آتی ہیں، پیڑ سے اس کے درخت سے اس کے پتوں سے سلام کی آواز آتی ہیں، گھاسوں کے ذریعے سے سلام کی آواز آتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے بیٹی اور بتا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا جس طرح ساری عورتیں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں میں بھی جاتی ہوں، ساری عورتیں رسے سے پانی کھینچتی ہیں، لیکن جب میں کنویں کے قریب جاتی ہوں تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، مجھے رسہ کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
اور جب میں پانی بھر کر چل دیتی ہوں مکہ کی عورت کہتی ہے او آمنہ رک جا، جس طرح تو نے پانی بھرا ہے تیرے آنے سے پانی اوپر آ جاتا ہے، ہماری پریشانی کم ہو جائے گی، ہمیں رسے کھینچنا نہیں پڑے گی۔ اور وہ حضرت آمنہ وہیں رک جاتی ہیں تو پانی بھی اوپر آ کر رک جاتا ہے۔ جب تک حضرت آمنہ وہیں کھڑی رہتی ہیں پانی اوپر رہتا ہے اور ساری عورتیں پانی بھر لیتی ہیں، اس کے بعد حضرت آمنہ چل دیتی ہیں تو پانی بھی اپنی جگہ چلا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرمانے لگی او عبد المطلب بس اتنی بات نہیں، یہ چاند جس کو تم دیکھتے ہو رات میں، یہ سورج جس کو تم دیکھتے ہو دن میں روشنی پھیلا رہا ہے، یہ مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ ابھی نبی کی تشریف آوری نہیں ہوئی، یہ پیدائش سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ یہ چاند سورج ستارے مجھے سلام کرنے کے لیے آتی ہے۔ حضرت آمنہ فرمانے لگی ایک مرتبہ شام کے وقت جس وقت میں سوئی اور سونے کے لیے بستر پر لیٹی، مجھے پسینہ آ رہا تھا، بہت پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا مجھے پیچھے پشت کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی۔ میں نے چہرہ پھیر کر دیکھا تو دو عورتیں، دو لڑکیاں کھڑی تھیں، بڑی خوبصورت تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا تم مکے کی تو نظر نہیں آتی ہو، مکے کی نہیں، تم کہاں سے آئی ہو؟ وہ عورتیں کہنے لگیں ہم دنیا کی نہیں، ہم تو جنت کی عورتیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او جنت کی عورتوں جاؤ، میرے نبی کی ماں کو پسینہ آیا ہے، پسینے سے پیشانی تر ہو گئی، جنت کی ہوائیں دے کر ان کو آ جاؤ۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں عبد المطلب سے کہ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہ لائے لیکن اتنی نعمتیں ان کو مل رہی ہیں، اتنی خوشیاں مل رہی ہیں۔ میرے دوست ہم بھی نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے امتی ہیں، ہمارا حق بنتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں اور آپ پر اتنا درود و سلام پڑھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں خود دیدار ہو جائے۔ بھئی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ نبی کا دیدار ہو جائے، اور وہ بھی کیا امتی جو اپنے نبی سے محبت نہ کرے، پیار نہ کرے اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ علم ربي من سؤالي